السلام علیکم ویورز، میں ہوں رشید افریدی اور آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اور یہ بھی لوگ جو ہیں بیریا ٹاؤن کے حوالے سے کچھ دن پہلے ملک ریاض حسین صاحب نے ٹویٹ کیا اور اس میں جو بیریا ٹاؤن کے ٹرانسفر ہے، جو آپریشنز ہے، جو سروسز ہے اور ان کے جو آفیسز ہے ان کو بند کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اور یہ ایک شاکنگ نیوز ہے ریئل اسٹیٹ کے لیے، کیونکہ ملک ریاض صاحب جو ہیں یہ ریئل اسٹیٹ کے ٹائکون ہیں، اور ریئل اسٹیٹ میں ان کی جو خدمات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آفیسز بند کرنے کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا ملک ریاض صاحب خود پاکستان چھوڑ کے گئے یا ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ پاکستان کو چھوڑ دیں؟ کیونکہ اس سے جو ریئل اسٹیٹ ہے پاکستان ریئل اسٹیٹ، بلکہ ان کے جو پروجیکٹس ہیں، رہائشی پروجیکٹس، وہ راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی اور ابھی حال میں پشاور میں بھی وہ سٹارٹ کرنے والے تھے۔ تو یہ کافی بڑا دھچکا لگا ہے ریئل اسٹیٹ کو، اور یہ کافی سیڈ نیوز ہے ریئل اسٹیٹ کے لیے، کیونکہ ایک ایسی پرسنالٹی جنہوں نے پراپرٹی یعنی ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں وہ ایک جدت لے کے آئے، جو رہائشی پروجیکٹ ہے ان کے وہ بند ہونے سے جو کلائنٹ ہے ان کو بھی نقصان ہوگا، اور پاکستان کی جو اکانومی ہے اس پہ بھی کافی برا اثر پڑے گا، کیونکہ کافی ہمارے جو اوورسیز بھائی تھے وہ زیادہ تر تو اس میں انہوں نے انویسٹمنٹ بھی کی ہے اور مزید بھی وہ کرنے جا رہے تھے، لیکن اس سے جو ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ ہے اس پہ کافی برے اثرات پڑیں گے، کیونکہ ملک ریاض جیسے پرسنالٹی اگر وہ پاکستان میں کوئی ریئل اسٹیٹ کا اس طرح بزنس نہیں کر سکتے ہیں، یعنی ان کو جو 28 سال لوگ ہیں اس فیلڈ میں بیریا ٹاؤن کو شروع ہوئے ہیں، اگر ان جیسی پرسنالٹی پاکستان میں اس طرح کے حالات کا سامنا کر رہے ہیں تو یہ کہ ریئل اسٹیٹ پہ، پراپرٹی پہ جو کلائنٹ ہے، لوگ ہے، ان کا جو اعتماد ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو ملک ریاض صاحب نے 1997 میں بیریا ٹاؤن راولپنڈی سٹارٹ کیا تھا، اور اس میں کافی جدت کے ساتھ، یعنی ایک نئے انداز کے ساتھ انہوں نے یہ شروع کیا تھا بیریا ٹاؤن، اور اس کے بعد پھر لاہور بیریا ٹاؤن شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر 2014 میں کراچی بیریا ٹاؤن جو ہے وہ لانچ ہوا۔ اس کے بعد 2014 میں ہی کراچی آئی کون کے نام سے وہاں پہ ایک شروع کیا گیا تھا۔ تو یہ سارے کافی کامیابی کی طرف جا رہے تھے، بالکل کامیاب پروجیکٹ تھے ملک ریاض صاحب کی۔ اور ابھی 2 سال پہلے یعنی 2023 میں پشاور میں وہ بیریا ٹاؤن لانچ کرنے جا رہے تھے، اس میں بھی کافی لوگوں نے انویسٹمنٹ بھی کیے ہیں، تو یہ کہ ان کو بھی کافی بڑا دھچکا لگا ہے، اور ظاہر ہے لوگ کافی پریشان ہوں گے جو کلائنٹ ہے، جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے بیریا ٹاؤن میں۔ تو یہ جتنے بھی پروجیکٹس تھے بیریا ٹاؤن کے ملک ریاض صاحب کے کافی کامیاب پروجیکٹ تھے، لوگ ملک ریاض صاحب پہ ٹرسٹ کرتے تھے، بلکہ وہ جس پروجیکٹ کا بھی اعلان کرتے ہیں تو لوگ دھڑا دھڑ کے اس میں انویسٹمنٹ کرتے تھے۔ لیکن ابھی ملک ریاض صاحب کچھ عرصے سے پاکستان سے باہر ہے، تو اب ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ خود پاکستان چھوڑ کے گئے یا ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ پاکستان کو چھوڑ دے، کوئی سیاسی حالات کچھ اس طرح ہوں گے۔ لیکن انہوں نے جو ٹویٹ کی ہے کچھ دن پہلے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ اس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ کیا ہوا اور کس وجہ سے ان کے جو آفیسز ہے، سروسز ہے بیریا ٹاؤن کے وہ کلوز کرنے جا رہے ہیں۔ ملک ریاض صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہ لکھتے ہیں کہ میرے جان سے عزیز پاکستانی بھائیوں بہنوں، میں آج انتہائی افسوس اور کرب کے ساتھ یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران حکومتی اداروں کی جانب سے پے در پے دباؤ اور درجنوں اسٹاف ارکان کی گرفتاریوں، کمپنی کے تمام بینک اکاؤنٹس کی فریزنگ، عملے کی گاڑیوں کی ضبطگی اور دیگر سخت اقدامات کے باعث بیریا ٹاؤن کا ملک بھر میں آپریشن شدید طور پر مفلوج ہو چکا ہے۔ ہماری رقوم کی روانی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں، روزمرہ سروسز فراہم کرنا ناممکن ہو گیا ہے، ہم اپنے ہزاروں اسٹاف کی تنخواہیں ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں، اور حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم پاکستان بھر میں بیریا ٹاؤن کی تمام سرگرمیاں مکمل طور پر بند کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ ہم اس آخری قدم سے ایک قدم پیچھے ضرور ہیں، لیکن زمینی حالات لمحہ بلمحہ بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال اس ادارے کے بنیادی ڈھانچے کو مفلوج کر چکی ہیں، جو 50,000
محنتی افراد پر مشتمل ہے۔ کئی سینئر ملازمین تاحال لاپتہ ہے، سروسز معطل ہے، ترقیاتی منصوبے رک چکے ہیں اور ہماری کمیونٹیز میں معمول کی دیکھ بھال اور سہولیات کی فراہمی شدید متاثر ہو چکی ہیں۔ یہ کیفیت ہمارے وطن عزیز کی معیشت کے لیے بھی کسی شدید بحران سے کم نہیں ہے۔ کراچی سے لاہور اور اسلام آباد تک بیریا ٹول میں لاکھوں پاکستانیوں کی کروڑوں روپوں کی سرمایہ کاری منجمد ہو چکی ہے۔ سینکڑوں اربوں کی کمرشل منصوبے تکمیل سے پہلے ڈھیر ہو چکے ہیں۔ ہزاروں خاندان بے یقینی اور ذہنی اذیت کا شکار ہیں۔ ہمیں اپنے لاکھوں رہائشیوں اور اسٹیک ہولڈر سے دلی معذرت ہیں جنہیں ہماری مجبوری کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں اپنے تمام مصیبت کے مارے خاندانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان بے رحم حالات میں بھی آپ نے صبر کا دامن اور حوصلہ نہیں چھوڑا، لیکن تمام مشکلات کے باوجود ہمارا پاکستان سے عشق، وفاداری اور خدمت کا جذبہ آج بھی ویسا ہی ہے۔ 2 دہائیوں میں بیریا ٹاؤن نے جو کچھ پاکستان کے لیے کیا، کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں عالمی معیار کی بستیاں، لاکھوں روزگار اور قومی خزانوں میں اربوں روپے کی شراکت، یہ سب تاریخ کا حصہ ہیں اور قوم کی اجتماعی ترقی کا ثبوت ہیں۔ آج بھی میرا دل یقین سے بھرا ہوا ہے کہ پاکستان کے ادارے انصاف، عقل اور تدبر سے کام لیں گے اور ہمیں اس مشکل موڑ سے باہر نکالنے میں مثبت کردار ادا کریں گے۔ آخر میں دل کی گہرائیوں سے آخری اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سنجیدہ مکالمے اور باوقار حل کی طرف واپسی کا موقع دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے کسی بھی آربیٹریشن میں شریک ہونے اور اس کے فیصلے پر 100% عمل درآمد کی یقین دلاتے ہیں۔ اس موقع پر میں یہ بھی یقین دلاتا ہوں اگر آربیٹریشن کا فیصلہ ہماری جانب سے رقوم کی ادائیگی چاہے گا تو ہم اس کی ادائیگی یقینی بنائیں گے۔ انشاءاللہ ہم دل و جان سے پاکستان کے عوام اور ریاست مقتدر ترین اداروں کے لیے اپنے تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم وطن عزیز کے لیے اپنی خدمات کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ ان حالات میں خاموشی سے رخصت ہو جائیں۔ یعنی اس ٹویٹ میں ملک صاحب نے کچھ مجبوریاں بیان کی ہیں، تو شاید آپ لوگوں کو اس سے اندازہ ہوا ہوگا کہ بیریا ٹاؤن کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اور ملک صاحب کے ساتھ کیا ہونے جا رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ہوپ فل ہے کہ شاید فیوچر میں کوئی حالات صحیح ہو جائیں اور پھر دوبارہ یہ جو آپریشنز ہیں بیریا ٹاؤن کے وہ شروع کیا جائیں۔ تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہمیں صحیح اندازہ ہو جائے گا کہ بیریا ٹاؤن کے جو آفیسز ہیں وہ واقعی بند ہو رہے ہیں اور ان کے جو آپریشنز ہیں، جو ان کے آفیسز ہیں اور جو ٹرانسفر ہے، سیکیورٹیز ہے، اس کا وہ کیا طریقہ کار وہ اپنائیں گے، کس طریقے سے ہوگا، کیونکہ لاکھوں لوگوں نے کروڑوں روپے جو ہیں اس میں انویسٹمنٹ کی ہیں۔ تو یہ کچھ معلومات تھی بیریا ٹاؤن کے حوالے سے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح مزید ویڈیوز جو ہیں آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے۔ اب میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔